السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ سبق اور اس کا کام مکمل کر لیا ہوگا۔ اب آپ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں: رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ بیٹا، گزشتہ سبق میں ہم نے الدرس الثالث پڑھا تھا، اس میں صفحہ نمبر 40 اور 41 کے متعلق پڑھا ہے۔ تو آج یہ آپ ڈائری نوٹ فرما لیں، صفحہ نمبر 41 کا کام جو رہ گیا تھا اس کو مکمل کرنا ہے اور اسی کے متعلق آج ہم پڑھیں گے اور گزشتہ سبق کی دہرائی بھی کریں گے۔ جی، کتابیں کھول لیجئے۔ جی بیٹا، یہ کتاب میں ہم صفحہ نمبر 39 پہ الدرس الثالث یہ ہم نے کل پڑھا تھا اور ہم نے اس میں یہ پڑھا تھا کہ فی کا استعمال ہم نے سیکھا تھا۔ فی کا معنی ہوتا ہے میں۔ تو اگر کتاب کو بیگ میں رکھ دیا جائے اور یہ بتانا ہو کہ کتاب بیگ میں ہے تو اس کا جملہ بنا تھا الکتاب فی الحقیبۃ۔ تو بیٹا بتا دیجئے کہ قلم بیگ میں ہے، اس کی عربی کیا بنے گی؟ جی بالکل درست، القلم فی الحقیبۃ۔ اگر یہ کہا جائے کہ انڈے صندوق میں ہیں، البیض فی الصندوق۔ اور اگر یہ کہا جائے، اگر یہ میں سوال کروں آپ سے کہ انڈے ٹرے میں ہیں تو البیض فی الطبق۔ اگر میں یہ پوچھوں کہ کتاب بیگ میں ہے، اس کی عربی بنائیں الکتاب فی الحقیبۃ۔ تو اسی طرح یہاں پر بیٹا آپ نے پڑھا تھا روٹی، اور اگر میں یہ سوال کروں آپ سے کہ روٹی ٹرے میں ہے تو اس کی عربی کیا بنے گی؟ جی الخبز فی الطبق۔ اگر یہ کہوں کہ چاول ٹرے میں ہیں تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ الارز فی الطبق۔ تو اس طرح جو چیز اندر ہوگی اس کو پہلے ذکر کریں گے، پھر فی کا لفظ لائیں گے اور اس کے بعد ہم وہ لفظ ذکر کریں گے جس کے اندر وہ چیز ہے۔ جیسے بیگ، تو کتابیں ہماری بیگ کے اندر ہوتی ہیں، تو الکتاب فی الحقیبۃ یہ جملہ ہم نے بولا ہے۔ اور طالب علم کمرہ میں ہے، طالب علم کمرہ میں ہے، الطالب فی الحجرۃ، تو یہ بھی جملہ بن گیا۔ قلم کمرہ میں ہے تو القلم فی الحجرۃ۔ اگر یہ میں قلم یہاں کتاب میں رکھ کے ایسے میں کتاب بند کر دیتا ہوں تو پھر میں سوال کرتا ہوں کہ قلم کتاب کے اندر ہے، تو اس کو آپ یہ کہیں گے القلم فی الکتاب۔ تو یہ ہم نے اصول پڑھا تھا۔ اس طرح کے آپ بے شمار جملے بنا سکتے ہیں، ایسی چیزیں جن کے نام آپ کو معلوم ہیں، کتاب، قلم، اور اسی طرح جن چیزوں کے اندر جیسا کہ کمرہ ہے، بیگ ہے، تو آپ اس طرح کے جملے بنا سکتے ہیں۔ القلم فی الحقیبۃ، قلم بیگ میں ہے۔ اب ہم بیٹا یہ صفحہ آپ کو کام لکھنے کے لیے دیا گیا تھا، مجھے امید ہے کہ یہ آپ اپنے کام مکمل کر لیا ہوگا۔ یہ اگر آپ نے کام مکمل نہیں کیا تو اس کو مکمل کر لیجئے۔ دیکھیے خبزن، آپ تصویر سے دیکھ کے بتا رہے تھے روٹی کو کہتے ہیں، تو جب اشارہ کرنا ہو کہ یہ روٹی ہے تو پھر کہیں گے ھذا خبزن۔ سیب کے بارے میں بتایا تو تفاح، تو جب یہ بتانا تھا تو کہ بھئی یہ سیب ہے تو پھر ہم نے کہا تھا ھذا تفاح۔ اسی طرح جب دودھ کے بارے میں بتایا لبن، تو جب اشارہ کر کے بتانا تھا تو کہا تھا ھذا لبن۔ سمک، مچھلی، ھذا سمک، یہ مچھلی ہے۔ برتقال، ھذا برتقال۔ فستان، ھذا فستان۔ موز، ھذا موز، یہ کیلے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے یہ آپ نے یاد کر لیا ہوگا اور اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ تو آج آپ دیکھیے صفحہ نمبر 41 پہ التدریب الخامس لکھی ہے، اور یہ وہ تمام اشیاء لکھی گئی ہیں جو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اور اب آپ ان کی آپ عربی بناتے چلے جائیں گے۔ تو اب اس کی دہرائی کر لیتے ہیں، ہم اس کی دہرائی کر لیتے ہیں، اور دہرائی کرنے کے بعد
پھر آپ کو یہ چیزیں ان الفاظ کے نام آپ کو لکھنے آسان ہو جائیں گے۔ دیکھیے گا یہاں پر تقریباً وہ سارے ان ساری چیزوں کے نام لکھے گئے ہیں صفحہ نمبر 33 پہ الکلمات الجدیدہ۔ یہاں لکھنے کا کام نہیں کرنا، صرف یہاں سے آپ نے عربی اور اس کی اردو سیکھنی ہے، اپنا جائزہ خود لینا ہے۔ جیسے دیکھیے ہم اس کو ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں تو ساری کی ساری وہ چیزیں آ جائیں گی جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ جیسے دیکھیے سوقن بازار، برتقالن مالٹے یہ آپ پڑھ چکے ہیں، ارزن چاول یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، جزارن کسائی۔ میں عربی پڑھتا جا رہا ہوں، آپ اس میرے ساتھ ساتھ آپ اس کی اردو بتاتے جائیں۔ آپ خیارن کھیرے، نقودن پیسے۔ تو میں جو تھوڑی دیر خاموش ہوتا ہوں اس میں آپ تھوڑی دیر سوچ لیا کریں، اور اگر آپ کو آ جائے تو آپ میرے ساتھ اس کی اردو پڑھ لیا کریں۔ بیضن انڈے، فی میں، دجاجن مرغی، جزرن گاجر، فستانن جبہ، جبنن پنیر، بصلن پیاز، سمکن مچھلی، موزن کیلا، ہاذا یہ اشارہ، اس میں اشارہ ہے، قریب کے طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور لبنن دودھ، بطاطسن آلو، لحومن گوشت، تفاحن سیب، حذاءن جوتے، خبزن روٹی، طماطمن ٹماٹر، ذرتن مکئی۔ تو یہ بیٹا آپ نے یہ تقریباً یہ تمام ساری دیکھیے اس صفحے پر آپ نے یہ ساری چیزیں نام پڑھے ہیں، اور یہاں آپ نے واو کا بھی استعمال سیکھا تھا، لبنن، جبنن، بیضن۔ تو جب آپ نے ان تینوں کو اکٹھا بتانا ہے تو بیچ میں واو لے کر آئیں گے، لبنن و جبنن و بیضن۔ اسی طرح یہاں دیکھیے خیارن و بصلن طماطمن۔ جب آپ اس کو اکٹھا لکھیں گے تو اس میں واو کا استعمال بھی کریں گے۔ تو اس صفحہ پر بیٹا آپ نے یہ واو کا استعمال سیکھا تھا، اور اسی طرح یہاں پر جزارن فی السوق، کسائی بازار میں ہے۔ تو یہ آپ نے بیٹا اس کو ایک دفعہ توجہ سے سن لینا ہے، یہ ساری چیزیں بار بار ذکر کی گئی ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے۔ اور لکھنے کا کام بیٹا یہ آپ کا یہ صفحہ نمبر 41 پہ یہاں دیکھیے مکئی لکھا ہوا ہے، تو مکئی کی عربی ہم نے یہ پڑھ لی۔ یہاں جب ہم نے اردو پڑھی ہے تو ذرتن مکئی کو کہتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے آپ نے اس کو مکمل کر لینا ہے، اور یہ وہ تمام چیزوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح اپنا جائزہ خود لینے کے لیے آپ یہاں سے اردو دیکھ کر اس کی عربی، اور اس صفحہ پر آپ کے سارے نام لکھے گئے ہیں عربی میں، اس کی اردو آپ یہ پڑھیں گے اور اس کی اردو آپ خود سے کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میں نے کتنا سیکھ لیا ہے۔ تو بیٹا اس کو آپ غور سے سنیں، اس کو پڑھیں، اور اسی طرح آپ ٹیسٹ کی بھی تیاری کرتے رہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سارا کام مکمل کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے معین و مددگار ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو بیٹا آپ لوگ اچھے دلچسپی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اس کام کو مکمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔